بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے رانا محمد سیماب اور آپ دیکھ رہے ہیں کلک اینڈ سیک نالج۔ دوستو، میرا یہ چینل انفارمیٹیو ویڈیوز، ڈاکومنٹری، مسٹریز مطلب دنیا میں ہونے والے عجائبات اور تاریخ پر مبنی حالات و واقعات کے متعلق ہے۔ اس چینل کی مدد سے آپ گھر بیٹھے اپنے موبائل، لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر کی مدد سے بہت زیادہ نالج حاصل کر سکتے ہیں۔ اس لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا کر آنے والی ہر ویڈیو سے باخبر رہیں۔ مسجد کرتبہ۔ دوستو، مسجد کرتبہ کا نام لیا جائے تو دل دہل جانے والی داستان سامنے آتی ہے۔ یہ مسجد کس شان و شوکت سے بنائی گئی، اس کو بنانے میں کتنا وقت لگا، اسے کتنے سلاطین نے مکمل جوش و جذبے سے بنایا، اس مسجد کی خوبصورتی پوری دنیا میں کیسے مشہور ہوئی، یہودی اسے کیوں خریدنا چاہتے تھے، اور اب اس عالی شان مسجد کو کس نام سے یاد کیا جاتا ہے، اب وہاں اذان کیوں نہیں دی جاتی، اب وہاں نماز کیوں ادا نہیں کی جا سکتی، علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ اس مسجد کے متعلق کیوں اشکبار ہوئے اور اسے اپنی قلم کی تحریر میں کیسے سمایا۔ آئیے ان سب سوالات کی وضاحت جانتے ہیں، لیکن اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ اندلس میں اسلامی حکومت کی داستان 8 صدیوں پر پھیلی ہوئی ہے۔ اندلس کی تاریخ ایسی تاریخ ہے جو کسی بھی مسلمان کی آنکھ نم کیے بنا مکمل نہیں ہوتی۔ آج وہاں موجود اسلامی فن تعمیر کے شاہکار ہی ہیں جن کی موجودگی اغیار کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے کہ جو قوم آج خزاں کا شکار ہے، اس کی بہار بہت شاندار تھی۔ 17 اور 18 سینچری میں دنیا کے سپر پاور رہے اسپین میں میڈرڈ سے تقریباً 2 گھنٹے کی دوری پر ایک خوبصورت شہر کرتبہ بسا ہے، اور اس شہر میں بسنے والی ندی کے کنارے پر بنا ہے ایک شاندار چرچ، کیتھیڈرل آف کرتبہ۔ لیکن یہ چرچ سے دکھنے والی عمارت کو کبھی دنیا کے سب سے بڑے اور عالی شان مسجد ہونے کا خطاب حاصل تھا۔ تو ماضی میں ایسا کیا ہوا کہ اس نایاب مسجد کو چرچ میں بدل کر اس کے بنوانے والے سلطانوں کے خاندانوں کو اس شہر سے ہی نہیں بلکہ اس ملک سے بھی نکال دیا گیا؟ دنیا جب جہالت کے اندھیروں میں غوطے کھا رہی تھی، اس وقت کا مہذب ترین معاشرہ یعنی یورپ جب علم و عالم سے بے بہرا تھا، تب اندلس میں علم کے لیے نئے باب کھل رہے تھے۔ سینکڑوں کتب خانے جن میں لاکھوں کتب موجود تھیں کرتبہ میں موجود تھے۔ طب، جراحت، کیمیا، حدیث، فقہ، ریاضی اور آج کی جدید سائنس کی تمام علوم کی بنیاد اندلس میں ڈالی گئی۔ اس وقت اندلس علم کے حوالے سے سب سے زرخیز خطہ مانا جاتا تھا۔ دنیا جہان سے علم کی تلاش میں لوگ یہاں پہنچتے تھے، اور پھر یہاں کوئی ایک تہذیب کے افراد نہیں بلکہ مختلف قسم کے افراد تھے جن کو اخوت اور مساوات کا سب مسلمانوں نے پڑھا، اور وہ ایسے ایک ہوئے کہ دنیا کی سب سے ترقی یافتہ قوم بن کر ابھرے۔ 800 سالوں میں اسلامی حکومت نے عروج و زوال کے کئی سفر طے کیے، اور پھر صفحہ اندلس سے ایسے مٹ گئی جیسے کبھی تھی ہی نہیں۔ 750 عیسوی کی بات ہے کہ بنو امیہ سلطنت کا ایک شہزادہ افریقہ کے جنگلوں میں اپنی جان بچاتے ہوئے مارا مارا پھرتا رہا۔ یہ شہزادہ کوئی اور نہیں بلکہ عبد الرحمن تھے، جو سیریا پر عباسیوں کے قبضہ کے بعد اپنی جان بچاتے ہوئے فلسطین سے مصر ہوتے ہوئے 755 عیسوی تک موراکو جا پہنچے، اور 756 عیسوی میں سٹریٹ آف گبرالٹر کو کراس کر کے اسپین کے شہر کرتبہ پہنچے۔ اس کے بعد میں الاندلس کے راجپال یوسف الفہری کو ہرانے میں کامیاب رہے۔ اس طرح سے سیریا سے اپنی جان بچا کر بھاگے ہوئے اس شہزادے نے اسپین میں بنو امیہ سلطنت کی شاخہ کے طور پر حکومت قائم کر دی، اور یہ حکومت 300 سال تک اسپین پر حکومت کرنے میں کامیاب رہا۔ اس وقت کرتبہ میں ایک چرچ ہوا کرتا تھا جو 2 حصوں میں تقسیم تھا۔ اس کا کچھ حصہ تو پہلے ہی مسلمان مسجد کے طور پر استعمال کر رہے تھے، لیکن مسجد کی تعمیر کے لیے مسلمانوں نے باقی گرجا حاصل کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ مسلمانوں کی اس خواہش کی تکمیل کے لیے عبد الرحمن الداخلی نے عیسائیوں کے انکار کے باوجود انہیں بہت بھاری رقم ادا کر کے
باقی گرجا بھی خرید لیا۔ مسجد کی تعمیر شروع ہوئی تو امیر عبد الرحمن الداخلی ذاتی طور پر خود اس میں شامل حال رہا اور 2 سال کے دورانیے میں مسجد کی تعمیر کو پایہ تکمیل تک پہنچایا۔ اس وقت جامع کرتبہ کی تعمیر پر 80,000 دینار خرچ ہوئے۔ یہ عالی شان عمارت زمین سے 36 فٹ کی بلندی پر تعمیر کی گئی اور اس بلندی کی بنا پر ہوا اور روشنی کا بہترین نکاس ممکن ہوا۔ چھت کو سہارا دینے کے لیے کئی ستون کی کثرت سے مسجد میں خود بخود راستے بن گئے۔ ہر ستون پر دوہری نیلی محرابیں نصب کی گئیں جو بعد میں اسلامی فن تعمیر کا حصہ بنی۔ ہر دوہری محراب کو پہلی محراب کے اوپر ایسے نصب کیا گیا کہ وہ چھت سے جا ملی۔ چھت میں 280 ستارے نصب کیے گئے، جن میں سے وہ ستارے جو اندرونی دالان میں نصب کیے گئے خالص چاندی کے تھے۔ مسجد کے تمام ستون عبد الرحمن ناصر نے سنگ مرمر کو ترشوا کر تیار کروائے۔ سنگ مرمر کو تراشنے کے بعد ان کو سونے اور جواہرات سے مزین کیا گیا۔ یہ سارا کام انتہائی نفاست سے کیا گیا۔ اس مسجد میں نصب شدہ ستونوں کی تعداد 1400 تھی۔ مسجد میں ابتدا میں 9 دروازے نصب کیے گئے جو بعد میں 21 تک پہنچ گئے۔ ان میں سے 9 مشرق کی جانب اور 9 ہی مغرب کی جانب نصب کیے گئے۔ دونوں اطراف میں 9 میں سے 8 دروازے مرد حضرات کے لیے اور ایک دروازہ خواتین کی آمد و رفت کے لیے مقرر ہوا۔ شمال کی جانب 3 دروازے تھے جن پر پتل اس طرح سے نصب کیا گیا کہ جب ان پر سورج کی روشنی پڑتی تو اس کی خوبصورتی کو 4 چاند لگ جاتے۔ جنوب کی جانب سونے کا ایک دروازہ قصر خلافت سے ملنے کے لیے مقرر تھا۔ مؤذن کے اذان دینے کے لیے ایک مینار تعمیر کیا گیا جس پر جانے کے لیے ایک زینہ موجود تھا، مگر یہ مینار زلزلے کی وجہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا۔ بعد میں عبد الرحمن ناصر نے اس مینار کی تعمیر نو کروائی جس پر جانے کے لیے 2 زینے بنائے گئے۔ اس مینار پر ایک کلش بنوایا گیا جس کی شکل 3 سیبوں سے ملتی تھی۔ ان میں سے ایک سیب چاندی کا اور باقی 2 سونے کے تھے۔ ان کی خوبصورتی بڑھانے کے لیے سیبوں پر سوسن کا ایک پھول بنایا گیا جس پر ایک سونے کا انار بنایا گیا۔ بعض روایات کے مطابق اس مینار کی اونچائی 72 ہاتھ تھی۔ مسجد میں خاص دیکھنے کی چیز وہاں بنایا گیا ممبر تھا۔ ساتھ ہی مسجد کے اندر موجود محراب بھی مسجد کی خوبصورتی میں اضافہ کرتے تھے۔ ممبر کے لیے جس سنگ مرمر کا استعمال ہوا وہ دودھ سے زیادہ سفید تھا۔ سامنے کی جانب کوس نما ایک محراب بنائی گئی جس کے دونوں اطراف 2 ستون تھے جن میں ایک سرخ اور ایک نیلا تھا۔ قبلے کی دیوار کے ساتھ جو دروازہ سابات یعنی قصر خلافت کی گزرگاہ کی جانب موجود تھا وہ خوشبودار لکڑی کے ٹکڑوں کو جوڑ کر بنایا گیا اور ٹکڑوں کو جوڑنے کے لیے سونے اور چاندی کے کیل استعمال کیے گئے۔ مسجد میں روشنی کے لیے استعمال ہونے والے چراغوں کی تعداد کا کوئی اندازہ نہیں۔ ایک روایت کے مطابق ان کی تعداد 7,500 سے زیادہ تھی۔ روشنی کا انتظام اس قدر بہتر تھا کہ رات کے وقت بھی دن کا گمان ہوتا تھا۔ 3.5 من موم اور 300 من تیل سال بھر میں استعمال کیا جاتا تھا۔ مسجد ایک خوبصورت شاہکار تھی۔ اس بات کا اندازہ اس طرح لگا لیں کہ وہاں نصرانیوں کی موجودگی کے باوجود کلیسا بنانے کی حمایت نہیں ہوئی تھی، کیونکہ نصرانیوں کا کہنا تھا کہ اگر کلیسا بنایا گیا تو مسجد کا حسن خراب ہو جائے گا۔ بعد میں آرچ بشپ نے اس فیصلے کی تردید کرتے ہوئے وہاں کلیسا کی تعمیر کا حکم جاری کیا۔ تعمیر مکمل ہونے کے بعد اس نے جب مسجد کی سیر کی تو تعصب کے ساتھ کہنے لگا کہ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ مسجد اتنی حسین ہے تو کبھی کلیسا کی تعمیر کی اجازت نہ دیتا۔ یہ روایت آج بھی کرتبہ میونسپل ہال میں موجود ہے۔ آج 800 برس بیت گئے اور بقول اقبال کہ صدیوں سے تیری فضا ہے بے ازاں، وہاں آج تک اللہ اکبر کی صدا نہیں گونجی۔ وہ مینار اور اس کا برج اب بھی کسی مؤذن کا انتظار کرتے ہیں۔ یہ تب کی بات ہے جب سلطان سعود نے ہسپانیہ کا سرکاری دورہ کیا
प्रोटोकॉल में मौजूद अफसरान से नमाज की इजाज़त चाहिए तो उन्होंने माजरत की कि मस्जिद अब कलीसा में तब्दील हो चुकी है। सुल्तान का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा और उन्होंने जवाब दिया, मैं उस रसूल की उम्मत से हूँ जिसने नसरानियों के वफ्द को मस्जिद नबी में इबादत करने की इजाज़त दी, और तुम मुझे अपनी मस्जिद में नमाज अदा करने से रोकते हो। फिर सुल्तान ने अजान देने का हुक्म दिया और यूं सदियों बाद करतबा की फिजा अल्लाह अकबर से गूंज उठी। आज वहाँ कलीसा मौजूद है। इजाज़त मांगने पर भी मुसलमानों को वहाँ नमाज की अदायगी से रोका जाता है। वहाँ नमाज अदा करने वालों को सजाएं भी दी जा चुकी हैं। 1931 में इलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने वहाँ 800 साल बाद नमाज अदा की थी। अब फिर वही खामोशी कायम है। मुसलमान वहाँ से ऐसे मिट गए जैसे कभी थे ही नहीं। 800 बरस पर मुश्तमिल ये दास्तान अपने अंदर बहुत सी कहानियाँ लिए हुए है। मुसलमान इन हालात को कैसे पहुँचे, ये एक अलग ही दास्तान है। जी तो दोस्तों, वीडियो को मुकम्मल तौर पर देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको मेरी ये वीडियो इंफॉर्मेटिव और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर आने वाली हर वीडियो से बाखबर रहें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।